چلے سر، یہ تو بہت اچھی خبریں ہیں ساری ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں. ظاہر ہے ان ایونٹس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں گے، آ کر ملیں گے، اور وہ ان کا فوکس تو یہی ہوگا کہ ہمیں جو پہلے چیزیں دی گئی ہیں وہاں پر ان کے کیا حالات ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی تعداد، ایک جو انٹرسٹ لوگوں کا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، وہ میں نے بریڈ فورڈ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ لے چکے ہوئے ہیں 3-4 سال پہلے، ان لوگوں کے ساتھ ان کی فیملیز، ان کے فرینڈز آ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ ڈرتے تھے یا ان کو پوری طرح سے ٹرسٹ نہیں تھا. اب جب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں اسمارٹ سٹی کا حصہ. میرا آگے جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹس کمنگ نیکسٹ. کیونکہ جب میں پاکستان آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں وہاں آ کر آپ کو کچھ خبریں دوں گا، کچھ خوشی کی خبریں دوں گا اور کچھ نیا لائیں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے میپ چینج کیا، سینٹرل اور ڈفرینٹ نام نئے آئے، لیکن میں سادہ بندہ ہوں، سادے لفظوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آگے کیا آ رہا ہے. دیکھیے سکر بھائی، میں سچی بات کروں گا آپ سے. ہمیشہ میں نے سچ بولا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ No doubt. کلائنٹ کے ساتھ بھی. اور دیکھیے ایک جو مین مقصد ہم لے کے آئے تھے نا، جو ہمارے چیئرمین کا جو ایک مین مقصد تھا اس مارکیٹ میں آنے کا، کیونکہ ہم بہت بڑے ڈیولپر ہیں پاکستان کے، اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ وی آر نمبر 1 ڈیولپر، دا اونلی نمبر 1 ڈیولپر آف ہاؤسنگ اسکیمز ان پاکستان. اور لوگوں کے لیے، نہ ہمارے اپنے پروجیکٹ پر، لوگوں کے لیے اس میں بحریہ ٹاؤن آف کورٹ شامل ہیں، DHS شامل ہیں، لیک سٹی لاہور، بہت سے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کیے. 25,000 ایکڑ ہم ڈیولپ کر چکے ہیں لوگوں کے لیے. اور اس وقت لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد اور پلس رائل آرچرڈ، جو 3 ہمارے پروجیکٹس ہیں، اب ان کو ہم کمبائن کر لیں تو ہم تقریباً 16,000 ایکڑ سے بڑھ چکے ہیں. پھر ہم 25,000 ایکڑ جو لوگوں کے لیے کیا تھا اس کے برابر ہم پہنچنے والے ہیں. اور ہم نے جو مین چیز دیکھی مارکیٹ میں کہ ڈلیوری 100% نہیں ہوتی، اور ٹائم ڈلیوری بھی نہیں ہوتی. لیکن جو ہے نا 100% ڈلیوری وہ تو ڈیولپر کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے. اور جو ٹائم ڈلیوری ہے بعض دفعہ نہیں ہوتی، بہت سے NOCs کے پرابلم آ جاتے ہیں، گورنمنٹ کی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، اس میں بہت سے پرابلم ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مشکل ہے. یہ میں پہلے احساس نہیں تھا، پہلے ہم صرف کانٹریکٹر تھے، ڈیولپر تھے. یہ جو ڈیولپر جن کا ہم کام کر رہے تھے انہوں نے یہ میوزک فیس کیا تھا کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا. مگر جب ہم نے میدان میں آئے ہم لوگ تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ کتنی بڑی یہ ایک مشکل کام ہے NOCs کو اور سارے معاملات کو 100% لے کے چلنا. ساتھ 100%، مطلب ایک تو ہے نا 2 نمبر طریقے بھی ہیں بیچ میں، مگر ہم نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی. اور یہی ایک موٹو تھا ہمارے چیئرمین کا کہ ہم نے 100% اور ٹرانسپیرنٹ، اور جو بھی ڈپارٹمنٹس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، پھر ہم نے آگے جانا ہے. لینڈ ہمارے پاس ہو، NOC ہو، ہم نے پھر سیل کرنی ہے. تو ہمارا جو میرا آنے کا مقصد جو ہے ابھی کورونا کے بعد، وہ کوئی چیز سیل کرنا فی الحال نہیں ہے. ایک اعتماد بحال کرنا بھی نہیں ہے. اعتماد ہمارا ماشاء اللہ بحال ہے، مگر صرف لوگوں کو یہ ایک اویئرنیس دینی ہے ہم نے کہ جو ہم نے پرومسز کیے تھے وہ ہم نے کتنے اچیو کیے ہیں، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے پرومسز نہیں کی تھی وہ اچیو کی ہیں. ہم نے یہ بتانا ہے لوگوں کو. اور میں نے یہ لوگوں کو بتانا ہے، خود میں نے ذاتی طور پر یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. ہمارا جو اوورسیز بلاکس کے دونوں کا جو میجر کلائنٹ ہیں وہ UK میں ہے، تھوڑا یورپ میں بھی ہے. تو یہ کرسمس کے اور جنوری کے بعد ہم نے یورپ جانا ہے پھر انشاءاللہ. اور وہ ہم جائیں گے یورپ انشاءاللہ فیبرری کی جو بیلٹنگ اس کے بعد. اور بیلٹنگ کے بعد یہ میں نے پرومس کیا تھا آپ سب لوگوں سے کہ جب تک ہم اوورسیز 2، جس کا نام اب اوورسیز سینٹرل ہے، ہم بیلٹنگ نہیں کریں گے، ہم کوئی چیز نہیں سیل نہیں کریں گے. کیونکہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پیچھا چھوڑ رہے ہیں، آگے بھاگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم پیچھا بھی نہیں چھوڑ رہے اور آگے بھی بھاگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ مارچ میں جب ہم آئیں گے نا یورپ اور پھر UK بھی آئیں گے، تو پھر ہم آپ کو کوئی چیز نہیں سیل کرنے کے لیے لائیں گے. انشاءاللہ خوشخبریاں بھی لائیں گے. اور اس وقت جتنا ہم پلاٹ یا یونٹ سیل کر چکے ہیں UK میں، یورپ میں، اس سے دگنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس. کیونکہ چونکہ ہمارے پاس لینڈ کی ابھی تھوڑی آگے ہم ایڈ کرتے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 50,000 کنال لیے ہم نے فیز 3 کے لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں. NOC اپلائی کی ہوئی ہے، ہم ابھی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ شروع کرنے لگے ہیں. تو اس وقت تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سب چیزیں کمبائن ہو چکی ہوں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کو وہ نئی چیزیں بھی دیں گے.
ٹھیک ہے. اس وقت جو ہم آنے کا مقصد ہے وہ اچیومنٹ بتانے کا ہے، لوگوں کو پاکستان بلانے کا ہے کہ پاکستان آئیں، ہمارا پروجیکٹ دیکھیں اور اپنا گھر شروع کریں اور اپنا ڈریم ہوم جو ہے بنانے کی جو بھی ہمارے سے ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ہیلپ کریں گے اور لوگوں کو آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم یو کے میں موجود ہیں، ہمارا آفس الفرڈ میں موجود ہے، پیٹر برا میں جو آپ کا آفس ہے وہ بھی ہمارا آفس ہے، یو کے میں ہمارا آفسز ہیں اور ٹرانسفر جہاں سے بھی وہ کرانا چاہیں وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. جو بھی لوکل مسائل ہیں اور جو پیمنٹ کی رسید ہیں الحمدللہ ابھی پچھلے 10 ڈیز پہلے سے ہم نے یو کے میں ہی بنانی شروع کر دی ہیں. آپ پیمنٹ جمع کرائیں، یو کے میں 1 گھنٹے بعد رسید دے دیں، اوریجنل رسید ہم یہیں سے جنریٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو ری سیل کا جو میکنزم ہے وہ ہم نے بنا کے دے دیا. اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بیچنے والے ہیں وہ یو کے میں ہیں، لینے والے پاکستان میں ہیں، اور ہم ایسا ایک سسٹم میکنزم بنا رہے ہیں کہ لینے والے بھی یو کے میں ہوں، دینے والے بھی یو کے میں ہوں. کہ جن لوگوں نے اپنا پریشر ریلیز کرنا ہے، پیمنٹ چاہیے ان کو یو کے میں، تو ان کا جو کسٹمر ہے یو کے میں ان کو مل جائے. تو ایک میکنزم ہم کوشش کر رہے ہیں بنانے کی ری سیل میں، تو ہم نے وہ مکمل کر لیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو تاکہ لینے والے بھی لوگ ہمارے پاس آئیں اور دینے والے بھی آئیں، اور ہم کوئی فیس نہیں لیں گے ان سے. ٹھیک. آپ لوگ اگر چاہیں تو ایک میکنزم بنا کے یا سسٹم بنا سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم موجود رہیں گے اور لائف ٹائم ہم آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا آنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو ہم آپ کے درمیان موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو سوال آئے گا. جی میرا سوال لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے ہے. لاہور اسمارٹ سٹی جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فروری کے بعد بڑی جلدی لاہور اسمارٹ سٹی کی بیلٹنگ آنے والی ہے؟ دیکھیے اس کی بیلٹنگ تو نہیں آئے گی جلدی اتنی، مگر ہم ایک پورشن جو ہے وہ لوگوں کو آفر کریں گے ود پوسیشن. ٹھیک. جو لوگ پیمنٹ ٹائم پہ کرتے جا رہے ہیں کرتے رہیں گے اور وہ گھر بنانا چاہیں گے تو وہ گارنٹی جب ہمیں دیں گے کہ واقعی میں نے گھر شروع کرنا ہے، ان لوگوں کو ہم سیشن جو ہے 2 سیکٹرز میں جو شروع ہے اس وقت سیکٹر اے اور بی، ان دونوں میں ہم ان کو دے سکتے ہیں سیشن. اس کے علاوہ جو اوورسیز 1 اور ایگزیکٹر 1 کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی سٹارٹ ابھی ہم کر چکے ہیں. مین روڈس پہ کام ہو رہا ہے اور ابھی آج ہی یہاں سے میں نے زوم میٹنگ کی تھی صبح 6 بجے، کیونکہ سنگاپور میں جب یہاں 6 بجتے ہیں تو وہاں 8 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک. تو وہاں پہ غالباً 4 بجے ہوئے تھے تو ایک میٹنگ زوم پہ ہماری ہو رہی تھی. تو وہ پھر ہم نے یہیں سے بیٹھ کے اوورسیز 2 کیونکہ پلان فائنل کیا ہے، ہمارا پلان فائنل کیا ہے، وہ بھی صبح ہمیں دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری، میں ڈیٹ تو نہیں آپ کو بتا رہا مگر ہم آپ کو بیلٹنگ کی ڈیٹ دیں گے. مگر پوسیشن ٹو اسٹارٹ فیو ہاؤسز لائک 600+ ہاؤسز وہ ہم مارچ میں انشاءاللہ ہم دے دیں گے پوسیشن. اچھا. ایک پورشن جو سیکٹر اے ہے وہ مارچ میں ہم دے رہے ہیں، سیکٹر بی جون میں دیں گے 2022 میں. اگر آپ نے اپنا گھر لاہور میں بنانا ہے تو پیمنٹ ٹائم پہ کرتے رہیں تو یو ول گیٹ یور پلاٹ ان مارچ. اچھا، اس میں ہم لوگ لاہور میں دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ سٹی میں ولاز کنسٹرکشن بھی اسٹارٹ ہو گیا وہاں پہ، لیکن ابھی تک اس کی جو سیل ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی. اب دیکھیے ابھی ہمارا خیال ہے کہ ابھی ہم نے وہاں کنار کے ولا شروع کیے ہیں اور 10 مرلہ شروع کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بائی جنوری میں ہم 5 مرلہ اور 7 مرلہ اور 12 مرلہ کے بھی اسٹارٹ کر دیں گے، اور اس کے جو ماڈل ہاؤسز ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے 2 ماہ میں. تو دیکھیے اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ بیلٹنگ آف اوورسیز سینٹرل کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے. باقی ساری سیل جو ہے ہم اس کے بعد رکھی ہوئی ہے، لاہور کی بھی اور اسلام آباد کی بھی. تو مارچ میں آپ کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے نیا سیکٹر کوئی بھی اس میں اوورسیز ویسٹ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نیا لے کے آ رہے ہیں. سیکٹر ابھی ایسٹ ویسٹ ہوگا اور سینٹرل ہوگا. اور دوسرا ہمارے اپارٹمنٹ ہیں 1 کیپٹل جو آپ نے ایڈ دیکھی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، اور کیپٹل ہلز کے ولا بھی آ سکتے ہیں جو کہ گاف کورس کی کمیونٹیز ہیں ہماری، اور لاہور کے ولا بھی انشاءاللہ. مارچ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا آپ سب کے لیے جو سیلنگ پارٹنرز ہیں ان کے لیے اور آپ سب کے فیوچر کے لیے بھی. مارچ میں انشاءاللہ آفٹر بلیٹنگ آف جو ہے نا یہ آف اوورسیز سینٹرل چیزیں پھر آگے بڑھیں گی. ہمارا اس وقت فوکس صرف سینٹرل اوورسیز سینٹرل ہے. ٹھیک ہے.
تو بیسیکلی جی جو مارچ ہے اس کا ویٹ کرنا ہے، مارچ زیادہ دور بھی نہیں ہے. جو ڈیٹیں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم سب پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. میری ایک ویڈیو بنی تھی آج سے 6 ماہ پہلے، اور مجھے ملک صاحب کی بات سے وہ ویڈیو یاد آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ 600-700 لوگوں کو پلاٹ دیں گے اور گھر بنانے کی ان کو انشاءاللہ مارچ میں جو ہے اپرچونٹی دیں گے. تو مجھے یہاں پہ اس کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ میں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ لاہور میں 1 سال کے اندر آن گراؤنڈ زمین کے اوپر بلڈنگز کھڑی ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. چونکہ ٹیرین ڈفرینٹ تھی، وہاں کا لینڈسکیپ ڈفرینٹ ہے. اسلام آباد کا لینڈسکیپ جن لوگوں نے جا کر دیکھا ہے، پہلے دن سے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے چیلنجنگ جاب، لیکن یہی ایک گروپ تھا، ایک کمپنی تھی جو اس کو بنا سکتی تھی. ایک بہت بڑے پاکستان کے ڈیولپر نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، جن کا کہ اس گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اگر اس سائٹ کو کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے تو وہ صرف حبیب رفیق ہی ہے. ملک صاحب، بہت سی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، کوئی نہ کوئی نیا فیتا کٹ رہا ہوتا ہے، کوئی نیا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو خواب ہم دیکھتے تھے، ہم کہتے تھے جی یہاں پورا شہر بنے گا. میں اور آپ بریڈفرڈ میں تھے اور وہاں پہ میں نے لوگوں کو کہہ دیا جی کہ انہوں نے تصویر دیکھ کر کہا کہ اسمارٹ سٹی ایسا کب دکھے گا، تو میں نے کہا 15 سال. تو مجھے لگا شاید آپ غصہ نہ کر گئے ہو، لیکن آپ نے بیک کیا مجھے اور آپ نے کہا نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو خواب پورا دیکھا ہوا ہے شہر کا، جس میں یونیورسٹیز بھی ہوں، اسپورٹ سٹی بھی ہوں، کالجز بھی ہوں، 1 لاکھ جابز ہم نے انشاءاللہ کریٹ کرنی ہے آنے والے 20 سالوں میں، آپ نے کہا. ابھی مجھے ریسنٹلی دیکھنے میں آیا کچھ پنک ریبن یا اس طرح سے کچھ نام سے ہاسپٹل بھی سائن ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ آپ کی ایک پوری ٹیم صرف اسی کام پہ لگی ہوئی ہے جو الگ سے صرف کارپوریٹ کی ڈیلز کو دیکھ رہی جو ہے. ہے نا، آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عابد چیمہ صاحب سے. وہ ہمارے چیف آف بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں، اور پوری ٹیم ہے جو کہ مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. اور ہم اپنے پروجیکٹ کو جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جو فیسلٹیز ہیں یا جو انوائرمنٹ ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور ہمیں وہ کمپیئر کر لیتے ہیں کسی بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ. پھر ہمیں جا کے بتانا پڑتا ہے کہ وی آر ناٹ اے ہاؤسنگ سوسائٹی، وی آر اے کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ اور سیلف سسٹینیبل سٹی. تو ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے، ہم ان کو 2 جگہوں پہ جگہ دے رہے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں جگہ پہ 100 کنال ایچ. وہ 250 بیڈ ہاسپٹل بنائیں گے جو اسپیشلی جو بریسٹ کینسر ہے خواتین میں، ان کے سپورٹ کے لیے این جی او جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی اور لاہور میں بھی. ابھی ریسنٹلی زاہد رفیق صاحب نے ان کو وہ چیزیں ڈونیٹ کی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ادارے جو ہیں بہت جلد اپنا کام شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ پہلے بھی ہم نے 500 کنال جگہ ڈونیٹ کی تھی. ایک اور ادارہ ہے انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ امیری کے نام سے، وہ بھی اسلام آباد میں انہوں نے جگہ لے چکے ہیں. وہ اپنا ادارہ شروع کر رہے ہیں. کچھ امریکن ڈاکٹر ہیں، پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں امریکہ میں، وہ لوگ اپنا فنڈ اکٹھا کر کے تو ایک ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں، بنا چکے ہیں بلکہ. وہ ان کو ہم نے جگہ ڈونیٹ کی ہے، وہ بھی شروع کرنے والے ہیں. اور یہ زاہد صاحب کا نا ایک پرماننٹ ایک وہ اس طرح ہوتی ہے نا ایک کمیونٹی رسپانسبلٹی کے طور پہ ہمارا وہ رول بھی بڑا جو بریگیڈیئر چیمہ صاحب ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو ایک اسکول ہے الائٹ اسکول آلریڈی بن چکا ہے جو دیکھ کے آئے تھے آپ. وہاں 200+ جو اسٹوڈنٹ ہیں، بچے جو تھے جن کو کہتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن، 6 سے 12 سال کے بچوں کو لیتے ہیں. جو بچے 6 سال کی عمر تک اسکول نہیں جا پا رہے ہوتے ان کو لیتے ہیں. فری ایجوکیشن، فری یونیفارم، فری بکس اور فری لنچ ود آل میڈیکل فیسلٹی فری آف کاسٹ. ان کی وہ بھی ان کے پیرنٹ کو بھی وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سائٹ پہ ایک این جی او سے مل کے. وہ اسکول ابھی آپریشنل ہے. اور وہ قطر کی جو گورنمنٹ نے ڈونیٹ کیا تھا ہمیں، ڈیزائن بائی زہا حدید جو کہ آپ کے بڑے مشہور آرکیٹیکٹ تھے یو کے میں، فوت ہو چکی ہیں، ان کا ڈیزائن کیا ہوا اسکول ہے. تو یہ ساری جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور مزید جو ولیجز ہیں ہمارے فائٹ کے ارد گرد، ہم ان کو جاب بھی دے رہے ہیں. ان کے لوگوں کو جاب پہ زیادہ ہم پریفرنس دیتے ہیں. اور جو ہمارے کلینکس ہیں وہاں فری آف کاسٹ ان کو آنے کی اجازت ہے. وہ لوگ جو بھی مشکل میں لوگ ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں. اس طرح جو اسکول کے بچے ہیں وہ بھی فری تعلیم ہمارے حاصل کریں گے. جو ہم نے سوال کیا تھا اداروں کا، یہ بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. جب ہم 1 لاکھ 1.5 لاکھ نال پہ بنا رہے ہیں چیزیں، اس کے اندر ایسی چیزیں بھی اویلیبل ہوں جو ہمارے ریزیڈنٹ کے لیے بھی یا باقی لوگوں کے لیے بھی، جو ہماری کمیونٹی ہے پشاور سے لے کے لاہور تک جو لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے لیے ایک ایسے ادارے بن جائیں
کہ جہاں سے مرضی بندہ آ رہا ہو تو وہ اس کو ایک سستا اور انٹرنیشنل لیول کی جو فیسلٹیز اویلیبل ہوں. اب ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. امید ہے کہ جو ہمارے ممبرس ہیں ان کو جو کنسرنس تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے. تو میری طرف سے تو کوئی ابھی دیکھیے ہمارے آنے کا مقصد وہی ہے کہ اگر کنسرن ہیں تو ہم نے دور کرنے ہیں. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ کنسرن لوگ ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کنسرن. دیکھیے اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک اپارٹمنٹ یہاں بک کرا لیا یو کے میں اور وہ بن رہا ہے تو مجھے ہر بری تو ہوگی وہاں بیٹھ کے نا. بالکل وہی یہاں کے لوگوں کا بھی ہے. اور پاکستان میں کیونکہ جو مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر ہمارے بہت سے ادارے جو ہیں جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے خواب دکھائے لوگوں کو اور وہ خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دیکھے ہم نے خود بھی. ہمارے کزن جہاں رہ رہے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, ہماری فیملی جہاں رہ رہی ہیں, ہمارے انکلز رہ رہے ہیں, انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے نا ان کے ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں بہت دیر سے. تو ایسے ماحول میں جہاں پہ آپ کے مطلب زیادہ تر لوگ سارے لوگ ہی آپ کے ارد گرد ہوں اور آپ کو چھیننے کے چکر میں ہوں تو کسی ایک ادارے پہ جو کام اچھا کرنا چاہتا ہو اس پہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہوگا, ٹرسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی میں بڑا مشکور ہوں یہاں کے جو کلائنٹس ہیں اور آپ جیسے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری بات کو سنا, ہمارے ادارے کی جو ریپوٹیشن تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا اور ہم اس اعتماد کو ٹھیس نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیے چیزوں میں دیری ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. کرونا آ گیا, چیزیں مہنگی ہو گئی, ابھی کتنا ایکسپینسو چیزیں ہو گئی ہیں. ہم جو ہے نا وہ ابھی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے کہ ڈیولپمنٹ روک دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے. ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم دل و جان سے آپ سب کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا آفس یو کے میں آپ کے ساتھ موجود ہے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ جو ٹرسٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. سر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریاست صاحب کا, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جیسا کہ ملک صاحب نے کہا جی جو وعدے کیے گئے ہیں, جو خواب دکھائے گئے ہیں وہ سارے خواب پورے کرے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ الحمدللہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل رہی ہیں. جو پہلے ایریاز تھے ان کی پوزیشنز بھی ہوئی, لیکن پھر بھی یہ ایونٹس رکھنے کا مقصد ملک صاحب نے جیسے کہ کہا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو فیس ٹو فیس ملا جائے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ آنے والے جتنے باقی ایونٹس ہیں ان ایونٹس پہ ضرور آئیں. اور اگر بالخصوص آپ لوگوں کے کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, بعض اوقات بہت ہی معمولی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا کوئی کارنر کا ایکسٹرا چارج لگ گیا ہے, کسی کو قسطیں ٹائم پہ نہیں سبمٹ ہو پا رہی, کسی کے کوئی رسیدیں ٹائم پہ نہیں آ رہی, مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھتا ہوں. جب میں اسمارٹ سٹی کے ایونٹس میں جا کر یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے فائل لی تھی اور میں لے کر گیا ہوں پاکستان 2 سال بعد اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کا تو کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو یہ ساری اچھی خبریں ہیں. آپ ضرور ان ایونٹس پہ آئیں, ہم سے بھی رابطہ کریں, ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں. میرے سے ریاست بھائی سے آپ کسی بھی ٹیم ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں, اسمارٹ سٹی سے آپ ڈائریکٹ بھی رابطہ کریں تو ایک ہی بات ہے. ان ایونٹس پہ آپ سب کو دوبارہ اس فورم سے دعوت دوں گا. ملک صاحب کے ساتھ اور ریاست صاحب کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دیکھنے کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.